بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل وصل حق، اور آج ہم آپ کے ساتھ اللہ کے قرب کا نسخہ بیان کرنے لگے ہیں، اور ایک ایسا واقعہ جو ایک صوفی کے زبانی آپ کو سنائیں گے، جو انہوں نے اپنے مجلس کے بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صوفی حاضرین مجلس سے فرمانے لگے، آپ کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظائف کرو گے؟ میں تمہیں اللہ کے قرب کا مختصر راستہ بتائے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ دن یہ کر لو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، قرب کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں۔ کہنے لگے ایک کام جو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے لگو تو دل میں یہ کہا کرو، یا اللہ پاک اس کام میں میری مدد فرما، یا اللہ پاک میرے لیے یہ کام آسان فرما دے، یا رب العزت عافیت کے ساتھ یہ کام میرا تکمیل تک پہنچا دیجئے، اور یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہتے ہیں کہ یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ قائم رہے۔ کہ جب آپ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اس کام کے کرنے سے پہلے اور اس کام کے کرنے کے دوران آپ کی تمام تر گفتگو اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک میرا یہ کام ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ اس طرح سے اس کو تکمیل تک پہنچا دیجئے، اس میں عافیت رکھ دیجئے، یہ میرے حق میں بہتر ہو جائے۔ یعنی ہر وہ جملہ آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے گا جب آپ پورا دن اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 طبیعت کے مطابق، نمبر 2 طبیعت کے خلاف، نمبر 3 ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد، اور نمبر 4 مستقبل کے خطرات اور اندیشے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان 4 حالتوں سے جب آپ گزریں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، جو میں نے سوچا جیسا چاہا ویسا ہو گیا، مالک یہ تیری خاص مہربانی کی وجہ سے ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو معاملہ طبیعت کے برعکس ہو جائے، طبیعت کے خلاف ہو جائے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خود کو ہلکا پھلکا کر لیا کرے کہ جو رب نے چاہا وہ اس نے کر دیا۔ ہماری طبیعت کے خلاف ہے یا نہیں، اس چیز سے کوئی سروکار آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، جو رب کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی لغزش یاد آ جائے تو فوراً استغفر اللہ کہو، اور مستقبل کے خطرات سامنے ہوں تو کہو اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ تو اس طرح کے دعائیہ کلمات ان تمام حالتوں کے اندر پڑھا کریں تاکہ آپ کا رجوع اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہے۔ شکر سے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ نعمت محفوظ ہو گئی، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہو گیا، اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہو گئی، استغفار سے ماضی صاف ہو گیا، اور اللہم انی اعوذ بک سے مستقبل کی حفاظت ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 4 حالتوں کے اندر جو انسان کو روزانہ ان سے واسطہ پڑتا ہے، اگر اس کے اندر بھی آپ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھیں گے اور فرسٹ پرائیورٹی پر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ قرب کی منزلوں کو بہت جلدی طے کر لیں گے۔ اور یہ اللہ کے قرب کا بڑا خوبصورت نسخہ انہوں نے بتایا کہ بے شک جب آپ ہر حال میں اللہ کے ساتھ محو گفتگو رہتے ہیں تو پھر آپ کا تعلق اللہ سے ہر لمحہ جڑا رہتا ہے، اور یہ جو ہر لمحے کا تعلق ہے یہی سب سے بڑا قرب کا نسخہ ہے۔ اللہ کے قریب تر آپ ہوتے چلے جائیں گے، آپ اتنا ڈوب جائیں گے اس تعلق کے اندر کہ آپ جس ماحول میں ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن انٹرنلی آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا سوچ، خیال، گمان اللہ کی طرف ہوگا،
اور یہ بہت خوبصورت منزل ہے اللہ کے قرب کی، جب آپ ہر وقت اللہ کے ساتھ محو کلام رہتے ہیں۔ دوسری جو بات انہوں نے کہی کہ 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یقیناً انسان فطری عمل ہے یہ اس کا کہ اس کو ان تمام 4 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان تمام حالتوں کے اندر بھی وہ اپنے رب سے رجوع کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے قرب کے جو منزلیں ہیں وہ بہت جلدی طے کر لے گا۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر آزمائیں اور لے کر آئیں تاکہ آپ کو اللہ رب العزت کا قرب جو ہے وہ نصیب ہو سکے۔ تو اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں وصل حق، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تب تک اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔